اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پھر سے کلاس 8 کا ہسٹری کا ٹاپک لیتے ہیں جس کا نام ہے ہاؤ وین اینڈ وائر، یعنی یہ ہسٹری کا ٹاپک ہے. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ڈیٹس ہیں وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہسٹری میں. تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹس اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈیٹس جو ہیں انہی کے ذریعے سے ہمیں پاسٹ کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ کس وقت میں کس پیریڈ میں کون سی چینج آ گئی، کون سے حکمران کون کب یہ حکومت کرتا تھا. تو آج ہم پڑھیں گے ہاؤ ڈو وی پیریڈائز، یعنی ہم اس کو پیریڈس میں کیسے تقسیم کرتے ہیں. زمانے کو جو پاسٹ جو ہے ہمارا پاسٹ، اس کو ہم پیریڈس میں کیسے الگ الگ کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر جو آپ کی کتاب میں ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے کہ 1817 میں جو ہے جیمز مل ایک اسکاٹش اکانومسٹ اینڈ پولیٹیکل فلاسفر تھا. یعنی جیمز مل جو ہے وہ ایک اسکاٹ لینڈ کا ایک اکانومسٹ، اقتصادی ماہر اور فلاسفر تھا. تو اس نے ایک بڑی کتاب اس پر لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے ہسٹری آف برٹش انڈیا. تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ جو انڈین ہسٹری ہے اس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 پیریڈس میں تقسیم کیا ہے: ہندو، مسلم اینڈ برٹش. یعنی ایک ہندو، دوسرا مسلم اور تیسرا برٹش. یہ جو ہے یہ پیریڈائزیشن ہے. تو اس کو بہت ہی وائڈلی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، یعنی اس کو منظور کیا گیا، سبوں کو یہ پسند آ گئی. تو اس میں ان نے جو ہسٹری جو ہے اس کو مختلف پیریڈس یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. تو اس میں جو اس وقت کی، اس زمانے کی جو خاصیت ہوتی تھی، اسی کے حساب سے اس نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا. تو یہ ہمارے اس وقت کے جو آئیڈیاز تھے یا خیالات تھے پاسٹ کے، وہ اس کو ڈپکٹ کر رہے تھے، وہ دکھا رہے تھے کہ کون سا جو ہے یعنی ہندو لوگ جو ہے وہ حکومت کرتے تھے یا مسلمان لوگ جو تھے وہ حکومت کرتے تھے کسی وقت میں، یا برطانیہ کے جو تھے وہ یہاں ہندوستان میں آئے وہ حکومت کرتے تھے. تو مل کا یہ سوچنا ہے کہ جو یہ ہندوستان جو تھا یہ سولائزڈ ملک نہیں تھا پہلے. یعنی یہ برٹش سے پہلے، جب یہاں برٹش نہیں آئے تھے، جب یہاں یہ برطانیہ والے نہیں آئے تھے، اس سے پہلے یہ کیا تھا کہ یہ سولائزڈ سوسائٹی نہیں تھی. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو برطانیہ سے پہلے جو ہے ہندو اور مسلم جو یہاں پر رول کرتے تھے، تو وہ یہاں پر کاسٹ سسٹم تھا اور وہ سپرسٹیشیس پریکٹسز کرتے تھے. یعنی سپرسٹیشیس پریکٹس کا مطلب یہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سماجی زندگی میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فلانی پیر ہمیں کسی بیماری کو ٹھیک کرے گا یا وہ ہماری کوئی مدد کرے گا، اس طرح سے وہ سوچا کرتے تھے. تو 1900 کا برٹش نے کہا، یہ جو ہے یہ جیمز مل، اس نے کہا کہ نہیں، یہ تب تک یہ کیا ہے کہ سولائزڈ نہیں ہوگا ہندوستان جب تک نہیں یہاں پر برٹش یعنی برطانیہ کے لوگ آئیں گے. تو اس کے بعد جو ہے برٹش یہاں پر آئے ہندوستان میں، تو انہوں نے یہاں پر رول کیا، حکومت کی. تو اس سے جو ہے اس سے یہاں پر پروگریس ہو گئی، یعنی ترقی ہو گئی، اور یہ ایک تہذیب یافتہ قوم بننے کے لیے تیار ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے یہ کیا ہے، اکارڈنگ ٹو دس جیمز مل، وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے یہ ایک ڈارکنیس میں تھا، یہ ہندوستان جو ہے وہ ڈارکنیس میں تھا. تو انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا کہ تب تک ہندوستان جو ہے یا یہ سولائزڈ قوم نہیں بن سکتا جب تک یہ جب تک یہاں پر ہندو اور مسلم پہلے رول کرتے تھے. تو اس کے بعد جب تک یہاں پر برطانیہ نہیں آئے گا تب تک یہ آگے نہیں بڑھے گا. پھر اگر ہم اس برٹش کلاسیفیکیشن کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کو، ان ہسٹورینز نے انڈیا کی ہسٹری کو 3 حصوں میں پھر سے ڈیوائڈ کیا ہے. ایک کو ہم اینشنٹ کہتے ہیں، ایک کو میڈیول کہتے ہیں،
اور ایک کو ماڈرن کہتے ہیں. یہ جو ہے مگر اس میں بھی تھوڑی سی پرابلمز تھی کہ یہ پیریڈائزیشن یہ کہاں سے، یہ ویسٹ سے آئی تھی، تو وہ وہاں سے جو ہے وہ ماڈرن پیریڈ کہاں سے شروع ہوتا یا میڈیول پیریڈ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی پرابلم آتی تھی. پھر جب انہوں نے یہاں پر سائنس لایا، یعنی ڈیموکریسی لائی، ریزن لایا، لبرٹی لائی اور ایکوالٹی، وہ کنسیپٹ جب یہاں آ گئے تو اس سے جو ہے ہندوستان کیا آگے بڑھنے لگا، یعنی اس نے پروگریس شروع کرنا کی. تو لیکن اس میں جو یہ پرابلم آ گئی کہ سبھی ہسٹورینز نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہاں پر کالونیلزم اسٹیبلش کیا. کالونیلزم کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے کیا پولیٹیکل، اکانومک، سوشل یا کلچرل لیول پر چینج لاتی ہے تو وہ اپنے حساب سے، تو اس کا ہم کالونیلزم کہتے ہیں. یعنی ییٚلہِ تہِ کانٛہہ ملک بیٚکِس ملکس پٮ۪ٹھ کیا اقتصٲدی طور یا سیٲسی طور یا سمٲجی طور یا کلچرلی طور، تہذیبی طور چینج انہِ پننہِ حساب بیٚکِس ملکس منٛز، تتھ چھِ أسۍ ونان کالونیزم. تو کالونیلزم تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلاسز یا گروپس یہ یہاں پر تھے، یہ مختلف جو طریقے سے اپنی جو رائے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر جو ہے برٹش حکومت کرتے تھے. انہوں نے اپنے حساب سے یہاں پر کالونیز بنائی، اس سے جو ہے یہاں پر اپنا رول قائم کیا. تو اس کے بعد آتا ہے ہاؤ ڈو وی نو. اب ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے، ہسٹورینز کو یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ پچھلے 200-300 سالوں سے یہاں پر کیا ہو رہا تھا، یعنی یہ ہسٹری یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا تھا. اس کا ایک جو ہے اس میں ایڈمنسٹریشن پروڈیوسز ریکارڈس، یعنی جو ایڈمنسٹریشن تھی، جو یہاں پر حکمران تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ریکارڈس رکھے تھے. جو بھی وہ کوئی فیصلہ لیتے تھے اس کا وہ ریکارڈ رکھتے تھے. تو ان کا جو برطانیہ یہاں پر آیا تھا، ان کا سوچ یہی تھا کہ جو بھی ہم کام کریں گے اس کو پہلے باضابطہ لکھ کر رکھیں گے، کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہوتا تھا اس کے لیے، تاکہ جو بھی پلان، جو بھی پالیسی، جو بھی ڈیسیجن، جو بھی ایگریمنٹ یا جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کو اگر ہم لکھ کے رکھیں گے تو پھر فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ برٹش نے یہ بھی سوچا کہ یہ تمام ڈاکومنٹس، لیٹرز، ان کو بہت ہی ہوشیاری سے پرزرو کرنا پڑتا تھا، تاکہ اس کے لیے ریکارڈ رومز بنائے گئے تھے. جیسے آج بھی ہے ہمارے یہاں پہلے بھی ہوتے تھے، تحصیلدار آفس ہوتا تھا، کلیکٹریٹ آفس یا کمشنرس آفس، تو یا سیکٹریٹس ہوتے تھے، یا آج بھی ہے. تو اس میں یہ ہمارا جو پورے ملک کا وہ ریکارڈ رکھتے تھے، اس سے جو ہے عمل کرنا پھر آسان ہو جاتا تھا. تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر اس سے کیا ہوتا تھا، سروے جو ہے وہ نمبر 2 جو ہے سروے وہ امپورٹنٹ بن جاتا تھا. اس لیے برٹشرس نے کیا پریکٹس اختیار کی کہ انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ سروے کرائی یہاں پر، یعنی ریونیو کی سروے کرائی، یعنی زمین کی ٹوپوگرافی کی سروے کرائی، یا کوالٹی آف سائل کی، یا فلورا یا پلانٹس کی، یا فانا اور اینیملز کی، یا لوکل ہسٹری یا کراپنگ پیٹرن جو ہے اس کی سروے کرائی. اس سے جو ہے اس سے ان کو پتہ چلا کہ کون سا جو ہے کام کہاں پر کرنا ہے، یعنی کس علاقے میں کون سی فصل اچھی طرح سے اگے گی، یا کون سے جو ہے کہ کس علاقے کی زمین کس طرح کی ہے. یعنی اس طرح سے ان کو کام کرنا آسان ہو جاتا تھا. اسی طرح سے دوسرا جو ہے آفیشیل ریکارڈز، مگر ایک بات ہے وہ سب کچھ نہیں بتاتے تھے. یہ آفیشیل ریکارڈز وہی چیزیں بتاتے تھے جو گورنمنٹ چاہتے تھے، لیکن جو گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی، جو گورنمنٹ نہیں چاہتی لوگوں تک پہنچانا، تو وہ لوگوں تک نہیں پہنچتا تھا. اس کے لیے بھی کیا تھا، اب وہ بھی ڈھونڈنا آسان تو نہیں